الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے تزکیہ نفس اور اپنی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی اس گفتگو کا آغاز میں ایک مثال کے ساتھ کرتا ہوں، جو بڑی پیاری مثال مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب میں دی ہے، انسانی زندگی کو سمجھانے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قیمتی تحفہ دیا ہے، ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے، ایک نادر تحفہ دیا ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ زندگی ہے تو ہم ہیں، زندگی نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ زندگی کی وجہ سے ہے۔ ہم پر جو مطالبات عائد ہوتے ہیں شریعت کی روح سے، وہ اس لیے ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ فرائض ہم پر نوافل ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم زندہ ہیں۔ اسی زندہ سے زندگی نکلی، تو بڑی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کی ہمیں قدر و قیمت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس زندگی کو ہمیں یوں ہی گزارنا نہیں چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو نچوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہم سے حساب کتاب لینا ہے۔ زندگی کے ایک ایک پل کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی معاملے میں پریشان ہو، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا انتظام کیا ہے اس انسان کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، بہترین روش، بہترین راستہ۔ اور اسی بہترین روش اور بہترین راستے کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا انتظام کیا، نبیوں کا انتظام کیا، کتابوں کا انتظام کیا۔ اتنے احسانات فرمائے پروردگار نے، تو ظاہر سی بات ہے اتنے احسان اگر ہے، اتنی کرم فرمائی اگر ہم پر ہے، یوں ہی اللہ ہمیں نہیں جانے دے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اپنے بدن پر غور کریں گے، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی چیزیں عطا کی، یوں ہی نہیں دی ہیں۔ ہر ایک چیز کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تم نے اسے استعمال کیا تو کہاں کیا؟ یہ پہلے بتا دیا ہے کہ تم نے استعمال کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے۔ استعمال کرنا کیسے یہ بھی بتلا دیا ہے۔ تو اس زندگی کی قدر و قیمت کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں گزاریں، حلال اور حرام کی تمیز کریں، معروفات اور منکرات کے درمیان فرق کو سمجھیں، جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز کر سکے،
برائی اور بھلائی کے درمیان ہم فرق کر سکیں، یہ صلاحیت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اسی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے، زندگی، بہت قیمتی موقع۔ تو امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سے زندگی کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ کسی ریگستان میں جاتا ہے، اس کے پاس ایک وہ تھیلا ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، یہ گجر بکروال لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، دودھ وغیرہ اس میں رکھتے ہیں، پانی بہت کم ہے، بس اتنا اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ریگستان میں، صحرا میں، جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس پانی کا استعمال، اگر اسے گرمی محسوس ہو رہی ہے، وہ پانی جو ہے اپنے چہرے پر چھڑکاؤ کے لیے استعمال کرے، کیونکہ لوہ کے تھپیڑے جو ہیں اس کے چہرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، لہریں ٹکرا رہی ہیں گرم ہوا کی، اسے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ان ایزینس وہ فیل کر رہا ہے، تو راحت کے لیے وہ چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ کیا بتائیے کہ وہ شخص اس کو بے وقوف کہا جائے کہ عقل مند؟ پانی بہت کم ہے اور پانی کا استعمال ہے پینا ہے، زندہ رہنا ہے، یہ کام اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ تبھی اس کے لیے امپورٹنٹ تھا جب بہت زیادہ پانی کے ذخائر اس کے پاس موجود ہوتے، لیکن وہ ایک غیر ضروری کام میں اصل چیز اس کے پاس تھی، زندہ رہنے کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہے، اور جو چیز اسے زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا اس پہ وہ دھیان نہیں دے رہا ہے، اسے بے وقوف کہا جائے گا۔ یہ زندگی اسی طرح اسی پانی کی مانند ہے، بہت کم، بہت مختصر، اسے غیر ضروری کاموں میں مصروف نہیں کرنا چاہیے، اسے امپورٹنٹ کاموں میں صرف کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، اپنی طاقت کو، توانائیوں کو، صلاحیتوں کو، ہر چیز کو۔ اب ہم سوال کر سکتے ہیں جناب کسی نے کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو پڑھیں، اس کے بعد آج تک جن جن لوگوں نے بھی ان کی تابعداری کی، اتباع کی، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو زندگی کو یوں ہی کھونا نہیں چاہیے، اسے مثبت کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ پوچھا جائے گا یہ جو تھوڑا سا پانی تمہیں دیا گیا تھا زندگی کا، کہاں استعمال کیا؟ جس چیز کے لیے استعمال کرنا تھا وہاں استعمال کیا یا نہیں؟ غیر ضروری کاموں میں۔ ایک دوسری پیاری مثال ہے، ایک بادشاہ نے ایک ڈائیور کو، سی ڈائیورز ہوتے ہیں نا سمندر میں گوتا لگانے والے، گوتا مار، تو ان کو جو ہے ہائر کیا کہ میرے لیے آپ موتی لاؤ کہیں سمندر میں جا کے، اس کے لیے انتظام کیا، آکسیجن کا سلنڈر وغیرہ سارا کچھ دیا گیا۔ تو وہ جو سی ڈائیور تھا اس نے ڈیپ ڈائیو کیا، گیا وہ سمندر کی گہرائی میں، تو سمندر کے اندر ایک دنیا ہے، وہاں پر بھی پودے ہیں، سب سے زیادہ جانداروں کی قسمیں وہیں پر موجود ہیں، شاید 80% سے زیادہ جاندار لیونگ ورلڈ وہیں بستی ہے سمندر کے اندر۔ آپ نے جیوگرافی کے چینل پہ دیکھا ہوگا کتنی خوبصورت دنیا سمندر کے اندر بستی ہے، وہ کھو گیا اس دنیا کے اندر، خوبصورتی کے اندر، وہ پیاری پیاری مچھلیوں کو دیکھتا گیا، لیکن کام جو دیا گیا تھا اسے کہ تو نے موتی لانا ہے، موتی کو بھول گیا، وہ کہیں اور مگن ہو گیا، اصلی مقصد اسے اپنے ذہن سے محو ہو گیا۔ تو گیا، پھر ظاہر سی بات ہے جب بڑبڑانے کی آواز آنے لگی کہ بتایا جا رہا، اس نے محسوس کیا کہ اب آکسیجن ختم ہو رہی ہے،
وقت ختم ہو رہا ہے. بھیجا مجھے گیا تھا موتی لانے کے لیے, گیا تو موتی ملتا کہاں, اس کے لیے تلاش کرنی تھی. وہ جو تلاش کا وقت تھا اس نے وہاں کھیلنے کودنے میں صرف کیا خواہ خواہ میں, تو کچھ کنکر اٹھا کے لے گیا. جب اوپر آیا بادشاہ سلامت کے پاس تو گیا, کیا لائے ہو؟ یہ کنکر. تمہیں تو موتی کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے اب دوبارہ بھیجو, آکسیجن ختم ہو گئی تھی, اب وہ خود مر سکتا تھا, دوبارہ بھیجو. اب بادشاہ نے کہا دوبارہ بھیجنے کی تمہیں ضرورت نہیں, نہیں بھیجا جا سکتا, تم پھر وہاں بھول جاؤ گے. یہ ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کامیابی کے لیے موتی تلاش کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ موتی اللہ کی عبادت ہے, وہ موتی اللہ کی فرم برداری ہے, وہ موتی قرآن و سنت کی تعلیمات ہے, وہ موتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی ہے, ان سے محبت ہے, اللہ کی اتباع ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. یہ ساری چیزیں ملا جلا کے وہ موتی بنتا ہے. لیکن ہم بھول گئے ہیں. اور جب آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے, پروردگار تمہیں تو بھیجا گیا تھا کسی کام کے لیے, کیا لے کے آئے ہو؟ بتائے گا انسان یہ اس چیز نے مجھے غافل کر دیا, اس چیز نے مجھے غافل کر دیا. اور قرآن بھی مختلف مقامات پر آیا ہے. وہ انسان چیخیں گے چلائیں گے, پروردگار ایک بار پھر بھیج ہمیں, ہم تیری اطاعت کریں گے, تیری فرما برداری کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں, تم پھر وہی کام کرو گے جو کر کے آئے ہو, بھول جاؤ گے تم مجھے. یہ بھولنا انسان کے لیے راس نہیں ہے, اس میں تباہی چھپی ہے, اس میں بربادی چھپی ہے, ٹریجڈی ہے, قیامت خیز ٹریجڈی, جس کا نام موت ہے. جس کے بعد منظر کھلیں گے, انسان اش اش کرے گا, کاش یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. لیکن وقت گیا, پھر وہ ہاتھ نہیں آتا ہے. اس لیے ہم ذرا غور کریں, یہ زندگی جو ہے بہت خوبصورت ہے. اللہ کی فرما برداری کو بھول گئے ہم, اللہ کے سامنے دعائیں گڑ گڑا کرنا بھول گئے ہم سوچتے ہیں صرف دنیا پر ہے, یہ دنیا کھلکھلاتی ہے. روح کو پسے پش چھوڑ دیا ہے, روح مردہ ہو چکی ہے. لیکن نتیجہ اچھا نہیں ہے, ڈپریشن ہے, پریشانیاں ہے, مایوسی ہے, اکتاہٹ ہے زندگی میں. خودکشی کا رجحان ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے, خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے, طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, بچوں اور والدین کے تعلقات بگڑ رہے ہیں. اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, اسی کا رزلٹ ہے. بچے نافرمان ہو رہے ہیں, والدین بے بس ہیں, رو رہے ہیں, کیا کریں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ لاپرواہی, اس کی سب سے بڑی وجہ غفلت, اپنے تئیں بھی اپنے بچوں کے تئیں بھی, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی غفلت. اس غفلت کے نتیجے میں تباہی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے اس غفلت سے ہم بچیں, وقت نکالیں, قرآن سے پوچھیں کہ راستہ کیا ہے, کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں, سمجھیں اس دین کو. یہ ایسے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. دین کے لیے جب تک ہم وقت نہیں نکالیں گے, قرآن کے سامنے ہم نہ بیٹھیں گے. بڑی پیاری بات لکھی ہے کسی نے کہ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے تقریر کرنی ہے, اس دن میں قرآن پڑھتا ہوں درس کی تیاری کے لیے. بڑا پیارا نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ درس کی تیاری کے لیے قرآن کو مت پڑھو, درس لینے کے لیے قرآن کو پڑھو, سبق لینے کے لیے قرآن کو پڑھو. یہ کتاب تمہیں درس دینے آئی ہے, تمہیں صحیح راستہ دکھانے آئی ہے. ہماری مجال, ہماری حیثیت, ہم کون ہوتے ہیں؟ اتنی وسیع کائنات ہے کہ انسان کے اس حجم کا ایک مقابلہ اگر اس کائنات کے ساتھ کیا جائے گا, ایک ذرے کا ملینتھ, ایک چھوٹا ریت کا ذرہ ہے نا, ملینز میں اسے اس کے ٹکڑے کریں گے, اس کا بھی ملین بنائیں گے, وہ انسان ہے. اس سے بھی کم, یہ اندازے ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے. کہتے ہیں اس پوری کائنات میں 3 ٹریلین گلیکسیز ہیں.
ستاروں کے جھرمٹ ہیں. ہماری اس جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں 4 بلین ستارے ہیں اور ایک ایک سیارہ اور ستارہ ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے. وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات جس نے اتنی وسیع اور عریض کائنات بنائی ہے، اس کی بغاوت پر ہم ادھر آئے، ہماری مجال. لیکن انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بغاوت پہ آتا ہے. اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں اور ہم بھی ایسی روش اختیار کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم یہ ذرا سوچنے کے لیے وقت نکالا کریں، صرف دنیا کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. انسان جب دولت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو دولت کے ذرائع اس کو ملتے ہیں. جس چیز کے بارے میں آپ زیادہ سوچو گے اس میں ترقی کرو گے. آپ گاڑیوں کے متعلق سوچو گے، بزنس کے متعلق سوچو گے. میں انکار نہیں کرنا ہوں، مسلمان کو بزنس بھی کرنا ہے، پیسے بھی کمانے ہیں، جائز طریقے اختیار کر کے محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے. مسلمان غریب نہیں ہونا چاہیے، بلینئر ہونا چاہیے، ملینئر ہونا چاہیے. وہ اچھے خیر خواہی کے فلاحی کام کرنے والا ہونا چاہیے، وہ فلنتھروپسٹ ہونا چاہیے، وہ انفاق کرنے والا ہونا چاہیے. یہ تو ہمیں تعلیمات دی گئی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. باقی بہت سارے صحابہ کی مثالیں پڑی ہیں. محنت کی، مشقت کی، تجارت کی، بزنس کیا، خوشحالی پیدا کی، اور اس خوشحالی کا جو اثر ہے پوری سوسائٹی پہ پڑا. تو اس کا کوئی انکار میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں زندگی بڑے متوازن طریقے سے گزارنی ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم غفلت نہ برتو کہ دنیا میں ہی کھو جاؤ گے. دنیا تمہیں دی گئی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اصل مقصد وہ موتی حاصل کرنا ہے. ہاں آپ نے سمندر میں ڈائیو کیا خوبصورتی دیکھ کر، لیکن مقصد تمہارا موتی ہے. اگر موتی کو بھول گئے، خوبصورتیوں میں کھو گئے، واپس آنے کے بعد وہاں کنکر لے آؤ گے. اللہ کے سامنے اللہ کہے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کچھ نہیں. نہ نماز لے کر آئے ہو، نہ زکوٰۃ لے کر آئے ہو، نہ روزہ لے کر آئے ہو، نہ سچائی اور اچھائی لے کر آئے ہو. کیا لے کر آئے ہو؟ اعمال بالکل بدنما ہے، ان کی کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قطعاً نہیں ایکسیپٹیبل. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، روح پہ سوچنا چاہیے، عبادات پہ سوچنا چاہیے، اثار پہ سوچنا چاہیے، دل کی نرمی پہ سوچنا چاہیے. ہم ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے میرا دل سخت ہے. تو ان چیزوں پہ بھی اگر ہم سوچیں گے انشاءاللہ اس میں بھی ترقی کریں گے، آپ اس میں بھی آگے آپ بڑھیں گے. دیکھیے ترقی کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ترقی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، جسم بھاری ہو گیا. 1 سال پہلے 30 کلو تھا، آج 60 کلو ہو گیا یا 40 کلو ہو گیا. بڑھتا رہتا ہے. کھانے کا بہترین سے بہترین انتظام کرتا ہے انسان. پہلے ایک زمانہ تھا سب لوگ کہتے ہیں غربت تھی، آج نہیں، الحمدللہ سب خوشحال لوگ ہیں. ایک زمانہ تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، آج میں اچھے کپڑے پہن رہا ہوں. ایک زمانہ تھا میں پیدل چلتا تھا، آج بڑی گاڑی میں چلتا ہوں. یہ ترقی ہے، مادی ترقی، آسائشوں میں ترقی، کیونکہ اس میں انسان نے غور کیا، سوچا. لیکن دوسری ترقی صفات کی ترقی، اچھائی کی ترقی، بیہیویئر میں ترقی، مثبت سوچ میں ترقی، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر مادی ترقی بہت ہے، ان چیزوں میں انسان ترقی یافتہ نہیں ہے تو رزلٹ اس کا نکلتا ہے ڈپریشن، مایوسی، خودکشی. تو بڑا پیارا کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں اسے تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن دل کا سکون ابھی نہیں مل سکتا ہے. آپ پیسوں کے ذریعے سے دوائی تو لے سکتے ہیں لیکن صحت کو خرید نہیں سکتے ہیں. صحت ایک دوسری چیز ہے. تو یہ چیزیں اگر ان صفات میں بھی انسان ترقی کرے، اس میں ترقی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی بری عادت تھی اب اچھی عادت میں بدلنا ہے. میں گھر والوں کے لیے غسیلا تھا، اب مجھے نرم مزاج بننا ہے. میں ہمسائیوں کے لیے بڑا جھگڑالو تھا، مجھے اب منصف پسند بننا ہے.
میری شخصیت دیکھ کر لوگ دور بھاگتے تھے، اب میرے قریب آ رہے ہیں، میں اتنا پیارا ہوں. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، آپ دیکھیے کیا لیول ہے، کیا کریکٹر ہے. کریکٹر کی ترقی کی انتہا ہے. پورا عرب دشمن ہے، پورا قریش دشمن ہے، قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حکم ہوا ہے کہ ہجرت کرنی ہے. اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ان کے پاس امانتیں سپرد کی. اس صورتحال میں بھی کہ پورا قریش دشمن ہے، ساری امانتیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی تھی. یہ ہے کریکٹر کی ترقی، یہ ہے صفات کی ترقی، یہ ہے اچھائیوں کی ترقی. تو اس میں بھی ترقی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب یہ بیلنس ہو جائے گا، ایک مکمل انسان، ایک مکمل شخصیت وجود میں آتی ہے. غیر متوازن شخصیت کبھی خوش نہیں رہ سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے، اگر ایک طرف آپ زیادہ وزن ڈال دیں گے، دوسری طرف کم، وہ بیلنس نہیں ہوگا. اگر ایک طرف 1 کلو، دوسری طرف بھی 1 کلو، بیلنس ہوگا، وہ بیلنس اسٹیٹ میں ہوگا، توازن اس کے اندر آئے گا. تو توازن انسان کو تب آئے گا جب مادی اچھی ترقی کے ساتھ ساتھ، جائز ترقی کے ساتھ ساتھ، ایسی ترقی نہیں کہ میں دوسروں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی ایکسپلائٹیشن کر کے خود تو بڑا امیر ہو رہا ہوں، لیکن دوسری کی غربت جو ہے اس کے کاسٹ پر، جو کہ آج پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے. مغربی دنیا میں بہت مادی ترقی ہے، لیکن مشرقی دنیا پر ظلم کر کر کے مغربی دنیا آج بہت آگے جا رہی ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ انہوں نے کولونیلزم میں کیا ہے، وہاں سے آ کے سب کچھ یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے بھاگ گئے اور وہاں دولت کے انبار جمع ہو گئے. میں پچھلے مہینے ہم دلی گئے تھے، وہاں میوزیم میں، تو میری یہ سوچ تھی کہ یہاں پر مغلوں کا سب کچھ موجود ہوگا. جب وہاں ہم گئے تو وہاں پر صرف ایک تلوار یا 2-3 چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی بہادر شاہ ظفر کی. پھر میں نے معلوم کیا کسی سے کہ جناب وہ چیزیں جو مغلوں کی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ انگریز سب اٹھا کے لے گئے. ساری دولت اکٹھی، اب بادشاہوں کی دولت، وہ سب چیزیں لے کر یہاں سے گئی. تو بہرحال ایسی ترقی بھی جو ہے یہ انسان کے لیے راس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک متوازن شخصیت، ایک اچھی شخصیت، ایک باکردار آدمی بننے کے لیے کیا کریں؟ اس کا علاج ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے ذریعے سے انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے. تصفیہ قلب کے ذریعے سے انسان ایک پاکیزہ شخصیت بنتی ہے. تزکیہ نفس کے مراد کیا ہے؟ ایک شیشہ آپ کے پاس ہے، اس شیشے پہ کوئی داغ دبے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کپڑا لیتے ہیں، اس کو پانی میں سوک کرتے ہیں اور اس کو پونچھتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی شکل دکھتی ہے. اس دل پہ بھی جب انسان بہت گمراہی کے کام کرتا ہے، بد اعمال انجام دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور کوئی نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، بہت ساری ظاہر اور چھپی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص کو معلوم ہے وہ کس مقام پر کھڑا ہے. ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ میں کس معیار پر ہوں، میں اچھا ہوں کہ برا ہوں. لیکن اگر دل ہی گندلا ہے، دل پہ صفائی نہیں ہے، آپ کو اپنے دل میں اپنی شکل اچھی دکھتی نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تزکیہ نفس یا قلب کے ذریعے سے اس دل کی گندگی کو دور کیا جائے گا. اچھائیوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے سے آپ کا دل شیشے کی مانند ہو جائے گا. آپ اگر کوئی برا کام بھی کریں گا، آپ کو آپ کا ضمیر بتا دے گا آپ برا کام کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں، آپ برے کام کر رہے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ برا کام ہے، اس کا مطلب ہم لوگ جو ہے گناہوں کا ایندھن، جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری میں ہے.
اس میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی جہنم کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اور قلب کام نہیں کر رہا ہے، ہمیں روکنے کا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ انسان آنکھوں کے ذریعے آنسو بہائے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، سوسائٹی کے لیے دعا کرے، یہ سمجھے کہ یہ جو ہوں اس معاشرے کا کوئی بھی فرد وہ میں ہوں، کسی بھی قسم کی نفرت نہ ہو دل میں، کسی بھی قسم کا بیر نہ ہو دل میں، حسد نہ ہو دل میں۔ یہ چیزیں انسان کی شخصیت کے لیے سم قاتل کی مانند ہے۔ کبھی وہ انسان بڑا نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر حسد ہے، کبھی وہ انسان اعلیٰ کردار کا مالک نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر نفرت ہے، خود ستائی ہے، خود نمائی ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، شیخی مارنے کی عادت ہے، میں ہوں، میری بات کو سنا جانا چاہیے، دوسروں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بیسک کوالٹیز انسان کے اندر اگر درست نہ ہوں تو وہ انسان معاشرے میں ایک کلیدی رول ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ معاشرے میں کوئی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمونہ بننا ہے، آپ کے دل میں یقینی حقیقی طور پر وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش یہ سب لوگ چینج ہو جاتے، لیکن تب تک آپ کو اطمینان نہیں ہوگا جب آپ خود اس پر نہ اترے۔ تو اس اترنے کے لیے تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تصفیہ قلب، جو مرضی ہے آپ کہیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہی ارادہ کریں گے، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، آج ہی ارادہ کریں گے، ہر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہماری نماز کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی کے اعتبار سے۔ آج ہی ارادہ کریں گے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، اور اس آنسو بہانے میں جو لطف آپ کو حاصل ہوگا، پوری دنیا کی دولت اگر آپ کو دی جائے گی وہ لطف آپ کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو نے قلم بند کیے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا قول ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کہ اگر انسان کو دنیا کی پوری دولت ملتی ہے لیکن اس کا اپنا روح جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، تو روحانی تسکین کے لیے، روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے جس کی آج اصل ضرورت ہے، آج کے اس کمپلیکس دور میں برائیوں کی نئی نئی شکلیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں جو ہے ہم تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے سے اپنا بیڑا پار کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری مثال لیجئے، بڑی پیاری مثال دی ہے۔ ایک سمندر ہے، ایک طرف آپ کھڑے ہیں ایک ایسی بستی میں جو خستہ حالت میں ہے، جس میں پریشانی ہے، بھوک ہے، بیماریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سمندر کے دوسری طرف یا کوئی جھیل ہے یا کوئی بہت بڑا سی ہے، ایک ایسی بستی ہے جس کے بارے میں آپ سنتے آئے ہیں، وہاں بہت خوشحالی ہے، لیکن آپ میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ میں اس بستی کا مقیم بننا چاہتا ہوں جہاں خوشحالی ہے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ایک خاص علم سیکھنا ہے، اس علم کے ذریعے سے آپ اپنے لیے جہاز کا بندوبست کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ دنیا ہے، دوسری طرف وہ جنت ہے۔ جنت کا ہم سب خواہش مند ہیں، لیکن اس کے لیے جو علم ہے اور جنت تک جانے کے لیے جو راستہ متعین کیا گیا ہے، اس پہ چلنے والی جو گاڑی ہے، اس کا انتظام جو ہے وہ اس علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جو علم ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کی شکل میں ہے۔ کیا ہم ان پر غور کرتے ہیں؟ خواہش مند تو ہے، لیکن میں وہ علم حاصل نہیں کرتا ہوں، تو کیا میں وہ جہاز بنا سکتا ہوں کہ میں اس دوسری بستی میں جا سکتا ہوں جہاں خوشحالی ہے؟ نہیں جا سکتا ہوں۔ اس لیے ہم کوشش کریں، وہ علم سیکھیں، اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، اور اپنے دل کی بستی کو جو ہے نرم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ پوری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔